یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں جب حضور تشریف لائے مکے سے مدینے، ہم نے پہلے دن دیدار کیا حضور مسکرا رہے تھے. فرماتے دوسرے دن دیکھا حضور مسکرا رہے تھے. 10 سال دیکھا حضور مسکرا رہے تھے. وصال والے دن دیکھا حضور مسکرا رہے تھے. جب حضور مسکراتے تھے تو غم زدوں کے غم دور ہو جاتے تھے. میرا امام کہتا ہے اور لوگ تو کبھی کبھی مسکراتے ہیں، میرے نبی کی تو عادت ہے مسکرانا. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلم اعلیٰ حضرت. گھر میں گھسیں گے، گھر کے میں بچے ڈر جائیں گے. ابا آ گئے، ابا آئے، کوئی فرعون زیادہ آیا ہے، کوئی نمرود کی اولاد آئی ہے. یہ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ. مسکرائیں گے آج کے بعد انشاءاللہ. ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے اے موبائل والے بھائی بیٹھ جاؤ یار 2 منٹ. گٹکا تھوکنے گئے ہیں. پہلے تو گٹکا تھوکتا ہے انسان، پھر گٹکا انسان کو تھوک دیتا ہے. ایسی چیز کھاتی کیوں جو تھوکنی پڑتی ہے. کینسر کے جو مریض ہیں نا لکھنؤ پی جی آئی میں، جو صرف گٹکے سے جن کو کینسر ہوا ہے، ان کو دیکھ کے آنا. کیڑے کرتے ہیں کیڑے، تو وہ اسپرے لگاتا ہے ڈاکٹر پہلے دیکھنے سے پہلے. بیوی رو رہی ہے باہر بیٹھی، بچے یتیم ہو گئے. اپنے لیے نہ صحیح تو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑو، یہ خراب عادت ہے. اللہ آپ کو لگی ہوگا. ہمارے قبلہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ جو بڑے عالم دین ہیں، میں تو آپ سب سے چھوٹا ہوں جتنے بیٹھے. یہ تو بڑے ہیں، انہوں نے میری جو تعریف کی ہے ان کا حسن ظن ہے، بڑک پن ہے، اسحاق نوازی ہے. مجھ کو تو یہی خبر نہیں کہ میری ہونا کیا ہے، میرا میں ہوں کس مسئلے میں. مجھے کچھ پتہ نہیں، معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں، کیوں اپنوں میں اپنا ہوں. میری کوئی حیثیت اپنی نہیں ہے، بس یہ کرم حضور کا ہے. نئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اپنا سری ہوئی ہے. اپنی اوقات سے فتنی ہے، کچھ نہیں بات سے فتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. اور تبریز صاحب مجھ سے سینئر ہیں، بڑے ہیں اور بڑے. سب سے اچھی بات ان کی، میں ویسے ایسے تعریف کرتا ہوتا نہیں کسی کی بہت ساتھ، اور میں دوسرے مزاج کا انسان. اللہ کوئی مغرور ہو تو اس کا تو نام بھی نہیں لیتا. اللہ کیونکہ حضور نے فرمایا مغرور کے ساتھ تم بھی غرور کرو، یہ صدقہ ہے. اللہ مگر یہ اتنے بااخلاق انسان ہیں، ان سے ٹیلی فون پہ ہی بات کرو تو دل ہلکا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھے انسان ماشاءاللہ. ہمارے علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ. یہ سب جتنے علماء ہیں، میں تو آپ سب کا بھی خادم ہوں، تو میری کوئی حیثیت ویسیت نہیں ہے. محبت ہے، لوگ نوازتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، صحیح میں بات یہی ہے. اللہ کیونکہ میں نے نماز کو جتنا بھی سمجھا ہے نا وہ عاجزی سکھاتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ ناک نہ لگے تو نماز نہ ہو. ناک نہ لگے نماز. ناک علماء کہتے ہیں جب تک یہ ہڈی نہیں لگے گی نا نماز، یار پیشانی لگے گی نماز ہو جانی چاہیے، مگر نہیں. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ناک کا مطلب ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے، بڑی ناک والا ہے، فلاں کی ناک کٹ گئی. حالانکہ ناک کٹتی نہیں، ناک عزت کی علامت ہے. جب تک ناک اڑے گا نہیں نماز ہوگی نہیں. یہ تو ظاہر ہے، باطن یہ ہے جب تک گھمنڈ رہے گا تب تک نماز ہوگی نہیں. کیا کہتے ہیں کیا؟ اب کعبے میں جائیے، بال مڑاتا ہے بندہ عمرے کے وقت، یہ حلق کراتا ہے، یہ حج کے ٹائم حلق کراتا ہے، حضور کی سنت ہے، کراتا ہے وہ. اب ذرا غور کریں، حلق جب کرائے گا نا بندہ، اس کے بال مڑانے کیا مقصد ہے؟ عبادت سے اور بال مڑانے کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے پہلے جس کی عزت خراب ہو جاتی تھی نا، کہتے تھے اسے بال مڑواؤ اور اسے گاؤں میں گھماؤ. بندہ وہاں جا کے بال بھی مڑاتا ہے اور پھر مکے میں گھومتا بھی ہے، کہتا ہے مالک یہ بال مڑانا میرا کام ہے، میں بال بھی مڑا دیا ہے، تیرے شہر میں گھوم بھی رہا ہوں، اب عاجزی کرنا میرا کام ہے اور مجھے بخش دینا یہ تیرا کام ہے. کیا کہنے کیا کہنے. جو عبادت آپ کو عاجزی سکھائے وہ اصل میں عبادت ہے.
آمین آمین میں جو تقریر تو میں نے کرنی نہیں، حالانکہ اتنی رات ہو گئی تو ہمت تو میری نہیں ہو رہی، مگر چونکہ اس میں میری بھی تھوڑی بہت غلطی ہے، تو اس وجہ سے میں بات جو ہے نا وہ 2-3 شعر اگر آپ کہیں تو پڑھ دوں، دونوں ہاتھ بنا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ آج ابھی تک آپ سمجھتے ہیں مولانا لوگوں کی تعریف ہے یہ سبحان اللہ، نہیں اللہ کی تعریف، اور یہ صاف بات یہ ہے کہ سبحان اللہ جب کوئی کہتا ہے تو یہی کہتا ہے یہ آواز جس کی اتنی خوبصورت ہے، تو آواز والے کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو وہ رب کتنا عظیم ہوگا جس نے یہ آواز بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھ دوں 2-3 شعر؟ ہاتھ بنا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک میں ہی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھو زہرا کا وہ بابا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ایک شعر میں نے اس میں ایک شعر میں نے کہا ہے پڑھو، تو یہ ہمارے قبلہ تبریز بھائی کی ہے، تو 20 صاحب کے یہ میرا شعر ہے جو پڑھ رہا ہوں، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ ذرا غسل میں اے لوگوں چہرے کو سجا دینا، اللہ بننے کے بعد ذرا غسل میں اے لوگوں چہرے کو سجا دینا، مجھے قبر میں جاتے ہی منہ ان کو دکھانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو دکھانا ہے۔ میں نے باتیں نہیں پڑھنی، آپ نے مائک تھوڑا سا خراب کر دیا، میں اللہ نے بس تقریر شروع کر دل لگا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے، بس بات شروع کرو، کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو، یہاں سے میری بات شروع ہوئی۔ اقبال کہتا ہے کتنا ہی، اس کا آواز ذرا صاف کرے بھائی، اس کا ہلکا سا اس کا ٹیبل بڑھاؤ، اسے آواز کو ذرا تھوڑا تیز کر دو، باقی بڑھاؤ مت، بس بھائی بیٹھ جاؤ، ایک منٹ بیٹھ جاؤ آپ لوگ۔ اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر، کتنا ہی سجا لو، کیسے ہی مزین کر لو، کیسے ہی آراستہ کر لو، کیسے ہی ڈیکوریٹ کر لو، جیسا کہ آج تک کر رہے لوگ، مگر اقبال کہتا ہے اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہو۔ ادھر دیکھو ذرا مذاق سے ہٹ کے، ہو سکتا ہے میری آخری تقریر ہو زندگی کی، ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے نا۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، قبر میں کے بارے میں سوچو، ذرا غور کرو، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری تقریر میری بھی ہو سکتی ہے، اور اس مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا ہو جو آج کے بعد پھر کبھی تقریر نہ سن پائے، نصیحت نہ سن پائے۔ ذرا دھیان دیں، اقبال کہتا ہے
لوگ کہتے ہیں کتنی خوبصورت گھر بنا لو، مگر وہ گھر برباد ہونے سے نہیں بچے گا جس میں حضور کی بیوی کا، حضور کی بیٹی کا، حضور کی بیویوں کا، امہات المومنین کا، سیدہ خاتون جنت کا، حضور کی بیٹی کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے مکان کی زینت عورت سے ہے، اور اگر عورت صحیح ہوگی تو گھر ٹھیک رہے گا۔ واہ 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 واہ، ہلکا سا اس کا بیس کم کر کے ہلکا سا ٹریبل بڑھاؤ، میری طرف دیکھو، آواز صاف کرو۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ جب طارق بن زیاد نے جا کر کے آگ لگائی، کہاں پر؟ ایک ساحل سمندر پر کشتیوں کو، اور بولا میں نے آگ لگائی ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، بولو کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ مسلمان بولے اگر آپ کشتیوں کو آگ بھی نہیں بھی لگاتے تب بھی ہم بزدل نہیں تھے، مگر لگا دی، خیر کوئی بات نہیں، چلو مسلمان چلے۔ اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شام نظروں میں نجشتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ہی کہہ دے کہ وہ کھڑا ترے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ جب طارق بن زیاد نے اپنے گھوڑے دوڑائے، اسپین کے سارے گھروں پر اسلامی جھنڈے جب نصب ہو گئے، تو پھر پادریوں نے میٹنگ کی اور کہا کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کو پوری دنیا سے الگ بناتی ہے، یہ دن میں بھی لڑتے ہیں، یہ رات میں بھی لڑتے ہیں۔ کسی نے کہا وہ جنات ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ سب سے بڑا پادری کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے ان مسلمانوں کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو ان عورتوں کے بارے میں حیرت ہے جنہوں نے ایسے نڈر بچے پیدا کیے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نڈر بچے پیدا کیے، یعنی نڈر بچے جو پیدا کرتی ہیں عورتیں، وہ کوئی عام عورتیں، کوئی بھی بگڑی ہوئی بدکار گری ہوئی لڑکی اس کے گھر پہ بچہ نیک پیدا نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہتا ہے لوگ کہتے ہیں حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ پوری بات نہیں، یہ ادھوری بات ہے۔ کا مطلب یہ ہے پہلے علی نے مدینے میں باپ ہونے کا حق ادا کیا، حسین تو فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں قرآن پڑھ کے حق ادا کیا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اب تو میاں رواج ذرا الٹا ہو گیا، اب نہ عورتوں میں خوف خدا رہا نہ مردوں میں رہا، کچھ جو پیر پھر رہے ہیں آرٹیفیشل، اوہو بہترین کپڑے، بہترین سب کچھ سجا ہوا رچا ہوا پیر، اور یہ اتنا ویل ایجوکیٹڈ پیر ہے، اتنا پروفیشنل ہے کہ یہ جنت سیدھی بانٹتا ہے، میرے مرید ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ حالانکہ جب کورونا ہوا تو اس نے راشن تک نہیں بانٹا، مگر یہ جنت بانٹنے پر لگا ہوا ہے۔ اے بھائی کالی بیٹھ دو 2 منٹ یار، میں اور اسے تقریر نہیں کر پاؤں گا یار کا، ایسے تو مجھ سے تقریر نہیں ہوگی، جو لوگ ادھر سے اٹھیں گے تینوں۔ بیٹھو سب لوگ بیٹھو، کوئی نہ بیٹھ جائے، برداشت کرو، ہاں برداشت ہی کرنا ہے۔ سنیں سب لوگ ماشاءاللہ، بہت سبحان اللہ، میں کروں گا تقریر، آپ اچھا بول رہا ہوں۔ اب خوف خدا چھین لیا گیا، توجہ کریں، وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں میں تجھے جنت دلاؤں گا، حالانکہ پیر صاحب کے حالات ایسے ہیں خود بھی چلے جائیں تو بڑی بات ہے، مگر معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ میں سب پیروں کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جو خراب ہے ان کو کہہ رہا ہوں۔ ایک بار میں اچھے پیروں کی برائی نہیں کر رہا تھا، بگڑے ہوئے پیروں کو برا کہہ رہا تھا، ایک اچھے پیر صاحب کو برا لگ گیا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ مجھے کہہ رہے تھے، میں نے کہا میں نے تو آپ کا نام نہیں لیا، میں نے تو خراب کہا تھا، میں نے تیرے جنت سے رضوان کو پکارا تھا، وہ آ گئی رضوانہ، لا حول ولا قوت، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کو اتنا برا لگ جائے گا۔ یہ پیر صاحب ہے ان سے پانی پڑوانے کے لیے بندہ آیا ہے تو یہ دروازے نہیں کھول رہے ہیں، وہ کہہ رہے پیر صاحب کی طبیعت علیل ہے۔ میں ایسے کئی پیروں کو جانتا ہوں ہندوستان کے جن کی طبیعتیں 15 سال سے علیل ہیں، ابھی تک وہ مرے نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہ جلسوں میں آ کے کہتے ہیں حضرت کو کوئی ہاتھ نہ لگانا، حضرت کو کوئی ہاتھ نہ لگانا، یہ نامحرم ہے جو اسے ہاتھ نہ لگایا جائے، یہ پھر جلسے میں آتے کیوں ہیں؟ یہ کس مرض کی دوا ہے؟ اب غریب آدمی بیچارہ گیا ہے وہ پڑھوانے کے لیے
پانی. اب وہ جب پہنچا تو کا دروازہ بند ہے صاحب, میاں صاحب کے پاس وقت نہیں ہے. بھائی مائک صحیح کر دو بھائی, مائک. کون وہ کھڑا ہے مرید, اور پیر صاحب سے ملنے آیا, اور وہ کہہ رہے نہیں ملے گا. مالدار آیا, اندر گیا, ملاقات کر کے ناشتہ کر کے پیر صاحب باہر آ گیا. جب وہ باہر آیا تو اب مرید کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں تو اپنا پانی پڑھانے آیا تھا, مگر یہاں بھی امیروں کا معاملہ ہے, مجھے کوئی پوچھتا نہیں. میں کہتا ہوں یہ جو پیر خوف خدا چھین رہے ہیں, یہ پیر نہیں ہے, خدا کی عزت کی قسم, کائنات کا سب سے بڑا پیر آمنہ کا لال ہے, اور کائنات کا سب سے بڑا مرید ابو بکر صدیق ہے.